السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ تو اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ جو امر و نہی کا کام کرتے ہیں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، ان میں اخلاص بھی ہونا چاہیے، ان کو قرآن و حدیث کا علم بھی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ ان میں حکمت بھی ہونی چاہیے۔ تو حکمت کے اوپر انشاءاللہ تعالی آج ہم بات کریں گے۔ حکمت سے مراد دانائی، دانشمندی اور معاملہ فہمی ہے، یعنی فہم سے، عقل مندی سے کام لیا جائے گا۔ امر و نہی کے لیے حکمت اور دانائی سے کام لینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے یا برائی سے روکتے ہوئے مخاطب کے مزاج، اس کی نفسیات، اس کی شخصیت اور اس کے علم کو پیش نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے مزاج میں گرمی ہے تو آپ اس کو اس کے مزاج کے مطابق نیکی کا حکم دیں گے۔ اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو بڑے طریقے سے اس کو برائی سے منع کریں گے۔ تو اگر کسی کے مزاج میں گرمی نہیں، کسی کا اخلاق بہت اچھا ہے، بہت اچھا انسان آپ کو لگتا ہے، تو آپ اس کو پھر سیدھے فارورڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نہیں، یہ تو بری بات ہے، یہ آپ نہ کریں، اور اچھی بات کی بھی آپ اس کو تلقین کر سکتے ہیں۔ امر و نہی کا کام بڑی آسانی سے اس کے اوپر آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کا مزاج گرم ہے تو وہاں پہ آپ کو حکمت کی ضرورت ہے۔ پھر شخصیت بھی دیکھی جاتی ہے کہ کوئی بہت متکبر انسان ہے تو اس کو بھی بڑے طریقے سے آپ پھر امر و نہی کا کام کرنے کے لیے کہیں گے۔ اس کے برعکس اگر کوئی عاجز انسان ہے، بہت ہی اچھا آپ کو لگ رہا ہے کہ اس میں عاجزی ہے، اس میں تکبر وغیرہ نہیں ہے، پھر اس کے اوپر پھر امر و نہی کا کام کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی اگر کسی کو اتنا علم نہیں ہے، وہ ان پڑھ ہے، یعنی دین کے بارے میں نہیں جانتا، تو اس کے اوپر بھی حکمت کے ساتھ ہی امر و نہی کا کام کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کو طریقے سے سمجھانا آتا ہو، ان کو کسی حدیث کا حوالہ دے، قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کر سنائیں اور بتائیں، لیکن بڑی حکمت کے ساتھ، بڑی سمجھداری کے ساتھ اور بڑی محتاطی کے ساتھ ہے۔ اگر کسی کے مزاج میں گرمی ہے، کوئی متکبر انسان ہے، تو آپ کے ساتھ اگر وہ آپ کے امر و نہی کی وجہ سے ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کا کام نہیں کہ آپ اسے ناراض ہو جائیں، آپ اسے دور ہو جائیں یا آپ بھی اس کے ساتھ جھگڑنے لگیں، کیونکہ آپ نے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کرنا ہے۔ تو آپ میں حکمت، دانائی، دانشمند یہی ہونا چاہیے کہ آپ بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی حکمت کے ساتھ کام لیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ ترجمہ ہے، بلائیے اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ، اور بحث کیجیے اس سے جو وہ سب سے اچھا ہو۔ بے شک آپ کا رب وہ خوب جاننے والا ہے اس کو جو گمراہ ہوا اس کے راستے سے، اور وہ خوب جاننے والا ہے سب ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی آپ کو تو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے نصیحت کرنی ہے، اچھی طرح سے حکمت کے ساتھ بات کرنی ہے، تو باقی معاملہ اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے وہ نصیحت حاصل کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کون ہدایت کی طرف رجوع کرنے والا ہے اور کون ڈھیٹ انسان ہے کہ پھر بھی گمراہی کے اوپر ہی ڈٹا ہوا ہے۔ بس حکمت کے ساتھ اتنی سی بات کریں، اتنی سی بحث کریں جتنی کہ کرنے میں کوئی فتنہ نہ کھڑا ہو جائے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف واضح کر دیا کہ احسن طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ نصیحت کرو، ایسی بات کرو جو سب سے اچھی ہو، سب سے بہتر ہو،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کے مزاج، حالات اور ان کی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی حکمت، بصیرت اور تدبر سے نصیحت فرمائی، جس کے نتیجے میں فوراً مخاطب کے ذہن میں دنیا بدل گئی۔ تو جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی مثالیں ضرور پڑھیں یا ضرور سنیں۔ تو میں کچھ آپ کو انشاءاللہ تعالی بتاتی ہوں کہ ایک آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت فرما دیجیے۔ صحابہ کرام نے برا محسوس کیا اور اسے ڈانٹنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اسے میرے قریب لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، کیا تو اپنی ماں کے لیے زنا پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے عرض کی، کبھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر دوسرے لوگ بھی ایسا پسند نہیں کرتے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سوال بیٹی، بہن، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں کیا۔ نوجوان ہر بار وہی جواب دیتا رہا۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، یا اللہ اس نوجوان کا گناہ معاف فرما، اس کا دل پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ تو راوی کہتے ہیں کہ وہ نوجوان ہمیشہ کے لیے زنا سے تائب ہو گیا، یعنی اس نے زنا ہمیشہ کے لیے پھر چھوڑ دیا۔ اور یہ مسند احمد کی حدیث نمبر 6648 میں ہے، اگر آپ سرچ کرنا چاہیں، اور یہ صحیح حدیث ہے کہ لوگ تو اس بات ٹوٹ پڑے اور ہر ایک کوئی ٹوٹ پڑے گا کہ یہ اس نے کیا کہہ دیا، اس نے پتا یہ کتنا حرام کام ہے، کتنا گناہ عظیم ہے۔ تو ایک دم انسان آگ بولا ہو سکتا ہے کہ اس نے سرعام اتنی بڑی بات کہہ دی، اس کو شرم نہیں آئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بڑی حکمت سے کام لیا، بڑے صبر تحمل سے کام لیا۔ انسان کے قریب ترین اور انتہائی محترم رشتے جو ہیں، جن کے ساتھ انسان کبھی زنا کا تصور تک نہیں کر سکتا، ان کا الگ الگ نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں نوجوان کی سوچ چند لمحوں میں بدل ڈالی، اور پھر اس کے سامنے اللہ تعالیٰ سے اس کی مغفرت کی دعا بھی کی، اور اس کے لیے دعا مانگ کر بھی اسے احساس دلایا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے ارادے پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ اگر کسی کے دل میں ایسا کوئی خیال بھی آتا ہے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے اور اس خیال کو میرے ذہن سے باہر نکال دے۔ ایک اور مثال کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں آدمی تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے اور چوری بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہجد کی نماز اس کی چوری کی عادت چھڑا دے گی۔ یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی شکایت پر چوری کرنے والے کی بات فرض نہیں فرمائی، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ اسے یہ نہیں کہا کہ چوری کرنا چھوڑ، یہ بڑے گناہ کی بات ہے، بلکہ فرمایا کہ جو وہ تہجد پڑھتا ہے وہی اس کی جو اچھی عادت ہے، اس کی وجہ سے اس کی بری عادت اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ ناراض ہونے کی بجائے خود ہی اپنی اصلاح کا موقع دیا کہ نماز کا عمل تو ہے ہی برائیوں سے روکنے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی ہی حکمت سے لبریز بہت سی اور مثالیں بھی ہیں جو انشاءاللہ تعالی آگے ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے جائیں گے، اور ان کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ رہنمائی ملے گی کہ ہم نے امر و نہی کا کام کیسے کرنا ہے۔ یہ جو اوصاف بیان کی گئے، اخلاص کے اوپر، قرآن و حدیث کا علم ہونا چاہیے اس کے اوپر، اور حکمت ہونی چاہیے اس کے اوپر، اس کے بعد صبر کے بارے میں بات کریں گے، اس کے علاوہ اور بھی باتیں ہوں گی۔ تو یہ سارے کے سارے اوصاف خاص طور پہ علماء اکرام میں تو ہونی ہی چاہیے، لیکن ہر انسان میں بھی ہونی چاہیے، کیونکہ کسی نے تو گھر چلانا ہے، کسی نے اسکول میں کام کرنا ہے، کسی نے کالج میں کام کرنا ہے، کسی نے کوئی اور کام کرنا ہے، تو ہر ایک انسان میں یہ ساری صفات ضرور ہونی چاہیے،
جن کے اوپر انشاءاللہ تعالی بات ہوتی رہے گی۔ آج تو حکمت کے اوپر بات ہوئی ہے، اس کے بعد صبر کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد یہ بات بھی ہوگی کہ اپنے گھروں میں ہم نے امر و نہی کا کام کیسے کرنا ہے۔ تو آخر میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں کہ جس نے امر و نہی کا کام اپنے گھر پہ اپنی بیوی کے اوپر کیا تو بغیر حکمت کے کیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو وہ عورت اپنے والد کے لیے کل وغیرہ کرنا چاہتی تھی۔ اس کے جو شوہر تھے وہ پہلے تو ایسی رسموں کے قائل تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت عطا فرمائی اور وہ ساری بدعات سے بالکل دور ہو گئے، ساری بدعات اس نے چھوڑ دی۔ خاتون نے جب اپنے شوہر کے سامنے رسم کل کا ذکر کیا تو شوہر نے بتایا رسم کل تو بدعت ہے، اس لیے نہیں کرنی چاہیے۔ خاتون بھڑک اٹھی، کہنے لگی کہ جب تمہارا والد فوت ہوا تھا تو بدعت نہیں تھی، میرا والد فوت ہوا تو بدعت بن گئی ہے۔ تو یہاں شوہر نے حکمت سے کام نہیں لیا، بردباری کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تسلی کے ساتھ کام لیتا، قرآن و حدیث کا حوالہ دیتا تو اس کا اثر بہت زیادہ ہو سکتا تھا، جبکہ اس کے اوپر اثر ہی نہیں ہوا بلکہ گھر میں فتنہ کھڑا ہو گیا۔ ایسی ناسمجھی سے کام نہیں لینا چاہیے، طریقے کے ساتھ گھر میں گھر والوں کو سمجھانا چاہیے تو یہ تھا کہ بڑے طریقے سے بتا دیتا کہ میں نے تو یہ کام چھوڑ دیا، آپ کی مرضی، آپ نے کرنا ہے تو کر لیں، لیکن مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا، میں تو گمراہ تھا، لیکن آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ بدعت کا کام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کسی نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو میں نے تو اب چھوڑ دیا ہے، تو اب آپ کی مرضی ہے۔ وہ استعفا کر لیتی، اس کے لیے بعد میں وہ سوچتی کہ واقعی میں نے غلط کام کیا ہے، تو گھر میں سکون بھی رہتا، شوہر کی آواز میں ایک پختگی بھی ہوتی، اثر بھی ہوتا، اور وہ عورت اپنے خاوند کو بڑا عقل مند بھی سمجھتی۔ تو ایسا طرز عمل ہرگز نہیں ہونا چاہیے جسے ہم اپنی زبان میں ٹھاس اٹھا کہتے ہیں۔ اسی لیے امر و نہی کا کام کرنے کے لیے، اپنی زندگی میں پورے کے پورے فرائض ادا کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دین سیکھیں، دین کا مطالعہ کریں۔ یقین کریں جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں پورے کا پورا کورس کر لیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ساری چیزیں، ساری صفات آ جائیں گی اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو یہیں پر آج کی لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرما لے، ہمیں امر و نہی کا کام حکمت کے ساتھ کرنے والے بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔